السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے ناظرین و سامعین، کن غلطیوں کی وجہ سے جادو کا اثر جلدی ہو جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں وہ چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لوگوں میں شیئر کریں۔ پیارے ناظرین و سامعین، 10 غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے جادو کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی ہے، انسان جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا جاتا ہو یا باتھ روم جاتا ہو تو مرد حضرات ٹوپی کو پہن کر جائے اور عورتیں دوپٹے سے سر کو ڈھانک کر جائے، اس لیے کہ بیت الخلا، باتھ روم یہ شیطانوں کا گھر ہے۔ قیامت تک کے لیے اس کا گھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ جب شیطان ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالے گئے، مردود ہو کر زمین پر آئے تو اللہ کے بارگاہ میں درخواست کیا کہ ہمیں رہنے کی کوئی جگہ دی جائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ باتھ روم، بیت الخلا یہ جگہ شیطانوں کو رہنے کے لیے ملا ہے۔ تو باتھ روم، بیت الخلا یہ شیطانوں کا گھر ہے۔ جب بھی وہاں پر جائے ٹوپی اور دوپٹے کا استعمال کر کے جائے اور دعا پڑھ کر جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس میں تو یہی کہتے ہیں، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، مرد میں پناہ چاہتا ہوں، عورتیں میں پناہ چاہتی ہوں خبیث سے یا خبیثہ سے۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بیت الخلا اور باتھ روم میں خبیث اور خبیثہ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پناہ چاہتے ہوئے بیت الخلا میں، باتھ روم میں جاؤ۔ تو پہلا کام یہ کرے۔ دوسرا کام، دوسری غلطی جو ہوتی ہے وہ ہے بالوں کی حفاظت نہ کرنا۔ گھر کی عورتیں جب بالوں میں کنگھی کرتی ہے تو بال جو جھڑتے ہیں اس بالوں کو جہاں چاہے وہاں پھینک دیتے ہیں، جہاں چاہے وہاں گھر کے کونے میں لٹکا دیتے ہیں۔ تو بالوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے انہی بالوں کے ذریعے سے انسان پر جادو کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کے ذریعے سے جادو کیا گیا تھا۔ تو بالوں کی حفاظت کرے، کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو اٹھا کر ایک جگہ پر جمع کر دے اور بعد میں لے جا کر اس کو کہیں زمین میں دفن کر دے، زمین میں دفنا دے، یہ کہیں بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے۔ تیسرا، کنگھی کی حفاظت کرے۔ تیسری غلطی یہی ہے کہ لوگ کنگھی کو جہاں چاہے وہاں پھینک دیتے ہیں اور دشمن لوگ اسی کنگھی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جادو کرا دیتے ہیں۔ تو تیسرا، کنگھی کی بھی حفاظت کرے۔ چوتھا، کپڑوں کی حفاظت کرے۔ انسان کپڑے کو اتار کر پھینک دیتے ہیں، دشمن کے ہاتھ اگر وہ کپڑا لگ جائے، بدن سے اتارا ہوا کپڑا، یاد رکھیں بدن سے اتارا ہوا کپڑا، دشمن اس کو لے جا کر اسی کپڑے پر جادو کرتے ہیں، جس سے فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنے کپڑا
پرانا ہو گیا ہے، کسی کو دینا چاہتے ہیں تو کپڑے کو اچھی طرح سے دھو کر پاک صاف کر کے پھر دوسروں کو دے. تو کپڑوں کی حفاظت کریں. پھر اس کے بعد ناخن کی حفاظت کریں. ہم ناخن کاٹتے ہیں تو ناخن کو جہاں چاہے کبھی نالے میں پھینک دیتے ہیں، کبھی کچرے میں پھینک دیتے ہیں، کبھی راستے پر پھینک دیتے ہیں. تو ناخن کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے. تو ناخن کو بھی ہم جہاں چاہے وہاں نہ پھینکیں، بلکہ اطباء فرماتے ہیں کہ ناخن کو کاٹ کر اس کو سفید کاغذ میں بند کر کے کہیں زمین میں لے جا کر اس کو دفن کر دے. اس طرح عمل کرنے سے بہت ساری بیماریاں آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. اور اگر آپ پر کسی نے جادو کیا ہے تو یہ عمل کرنے سے جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. تو ناخن کی حفاظت کریں. اس کے بعد اپنے پرانے جوتے کی حفاظت کریں. پرانا جوتا ہوتا ہے تو لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں. تو دشمن اسی پرانے جوتے کو لے جاتے ہیں اور جوتے کے نیچے جو مٹی لگی رہتی ہے، دھول لگے رہتے ہیں، اس مٹی اور دھول کو لے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے پھر جادو کر دیتے ہیں. تو اگر پھینکنا ہو تو جوتے کے نیچے کے حصے کو اچھی طرح سے صاف کر لے، پاک کر لے، دھو لے، تاکہ اس میں مٹی اور گرد و غبار نہ لگا رہے. اس کے بعد عورتیں اپنے ماہواری کے خون، عورتوں کو جو پیریڈ آتے ہیں اس کے جو گندگی نکلتے ہیں، خون نکلتے ہیں، اس خون کی حفاظت کرے. اس گندگی کپڑے ہو یا کوئی چیز استعمال کرتے ہو تو اس چیز کی حفاظت کرے. اس لیے کہ اطباء فرماتے ہیں کہ اس پیریڈ والے خون کے ذریعے سے سب سے خطرناک کالا جادو کیا جاتا ہے. اس لیے عورتیں ایسے کپڑے کی حفاظت کریں. اس کے بعد ہر انسان اگر اس کے جسم سے خون نکل جائے، کہیں پر انگلی کٹ جاتی ہے، یہ چوٹ لگ جاتے ہیں تو جسم سے خون نکلتا ہے، تو یاد رکھیں اس خون کی بھی حفاظت کریں. اس لیے کہ اس خون کے ذریعے سے بھی جادو کیا جاتا ہے. میرے سامنے کی ایک بات ہے، ایک عورت تھی جس کے اوپر کسی جنات کا اثر تھا، اور اس کی ساس نے بہت کوشش کیا کہ اس کو جادو کرے، لیکن جنات کا اثر تھا تو اس کی وجہ سے جادو کا اثر نہیں ہو پاتا تھا. جو جنات اس کے اوپر حاوی ہوتا تھا وہ جو ہے نا اس کو پسند کرتا تھا، اس عورت کو، تو وہ جا کر جادو سے ہر ہمیشہ اس عورت کو بچا کر رکھتا تھا. اس عورت کے اوپر سے جب جنات کو بھگا دیا گیا، جنات کا اثر ختم کر دیا گیا، تو پھر اس کی ساس ایک مرتبہ اس کے گھر میں آتی ہے تو اس عورت کو چوٹ لگی ہوئی تھی تو جسم سے خون نکلا تھا. تو اس کی ساس نے کسی طرح سے اس خون کو اٹھا لیا اور کسی کے پاس لے جا کر اس خون کے ذریعے سے جادو کرایا، اور جادو کرا کر اسی کے کپڑے میں بن کر کے کسی جگہ پر دفن کیا تھا. اس جگہ سے کھود کر اس کپڑے کو اور خون کو نکالا گیا. جب اس وقت حقیقت معلوم ہوا، یہ میرے نظر کے سامنے کی بات ہے. اس لیے جہاں پر خون گرے اس کی حفاظت کریں. اس کے بعد ہر کوئی اپنے والدین کے نام ہر کسی کو نہ بتائے، خاص کر کے والدہ کا نام نہ بتائے. اس لیے کہ آج ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہمارے تصویر کو سامنے رکھ کر اگر ہمارے والدین کے نام، ماں باپ کا نام معلوم ہو تو ہمارے تصویر کو سامنے رکھ کر ہمارے ماں باپ کے نام کے ذریعے سے انسان پر جادو کیا جاتا ہے. کبھی آٹا کا گولا پتلا بنا کر ہمارا فوٹو رکھ کر ماں باپ کے نام معلوم ہے تو جادو کرتے ہیں. کبھی سور کا گوشت سامنے رکھ کر اس کے ذریعے سے ماں باپ کا نام معلوم ہے تو جادو کرتے ہیں. تو ہر کسی کو ہم اپنے والدین کا نام نہ بتائیں، خصوصاً والدہ کا نام نہ بتائیں. اور آخری 10ویں بات جو ہے، جو غلطی ہے، کہ اگر آپ کا کوئی دوست
یا آپ کے کوئی پڑوس ایسے ہو جو آپ کو دعوت کر رہے ہو کھانے کا، یا کھانے پر بلا رہے ہو، یا پھر کسی نے آپ کو دعوت کی ہو اور آپ کو ان کے اوپر شک ہو رہا ہو کہ اس نے کھانے میں کچھ دوا ملا دیا ہو، کھانے میں اس نے کچھ کر دیا ہو، کھانے میں کچھ پڑھ کر یہ جادو کر کے جو ہے نا ہمیں کھلا رہا ہو، آپ کے اندر یہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے اندر یہ شک آ رہے ہیں، تو اس وقت آپ اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 7 مرتبہ اس کو پڑھ کر اس کھانے پر دم کر لے اور اس کے بعد اس کو کھا لے، انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا۔ تو یہ 10 غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے فوراً جنات کا، شیطان کا، جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب ان 10 غلطیوں سے بچیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔